میں آج ممبر پر آپ حضرات سے قسم دے کے کہہ رہا ہوں، آقا حسین کی قسم دے رہا ہوں، 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں جو مسبحات ہیں۔ اس میں سب سے پہلا سورہ ہے سورہ حدید۔ سورہ حدید، سورہ حدید بھی مسبحات میں سے ہے، جس کا آغاز ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ دوسرا سورہ ہے سورہ حشر۔ کوئی آپ کا دشمن ہو، سورہ حشر پڑھ کے دیکھیے اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ سورہ حشر بھی سبحہ سے شروع ہوتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ پھر اس کے بعد جو سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ صف ہے۔ سورہ حشر کے بعد سورہ مبارکہ صف آتا ہے مسبحات کی ترتیب میں، اور وہ بھی اسی آیت سے شروع ہوتا ہے جس آیت سے سورہ حشر کا آغاز ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اس کے بعد آتا ہے سورہ مبارکہ جمعہ۔ سورہ جمعہ ہر جمعے کو سنتے ہوں گے، علماء نماز میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، تو یسبحو سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ایک سورہ اور آتا ہے سورہ تغابن، وہ بھی یسبحو سے شروع ہوتا ہے، اور پھر آخر میں آتا ہے مسبحات کی فہرست میں سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ یہ جو 6 سورے ہیں، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن اور سورہ اعلیٰ، اگر کوئی شخص ان سوروں کی تلاوت روز کر کے سوئے تو اس کی زندگی میں جو نورانیت پیدا ہوتی ہے، جو بلندی پیدا ہوتی ہے، جو عظمت پیدا ہوتی ہے، اس کا اندازہ لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا، نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اب اس میں ایک بات اور ہے، اور وہ یہ ہے صرف 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین خلاصہ کائنات سبب خلقت کائنات لولاک لما خلقت الافلاک کے مخاطب، وہ خود روزانہ یہ سورے پڑھ کر سوتے تھے۔ تو اگر کوئی اس نیت سے بھی پڑھے، یا اللہ ہم تو تیرے رسول کی پیروی میں پڑھ رہے ہیں، ہم تیری محبت میں اور تیرے رسول کی محبت میں پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ پڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، بس باقی تو ہمارے دامن وجود میں جتنی گنجائش ہے وہ تو جانتا ہے، جو بھی عطا کر سکتا ہے عطا کر۔ کسی کریم کے در پہ جا کے اپنی حاجت بیان کیے بغیر خود کو اس کے سپرد کر دینا، یہ کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں مقام دعا میں؟ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ۔ ہم لوگ مقام دعا میں کیا کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے ایک حاجت معین کی اور پھر وہ حاجت مانگتے رہتے ہیں خدا سے، یہی ہوتا ہے نا۔ ایک تو ہم کیا، ہماری نالج کیا، ہمارا ویژن کیا، ہمارا کانسیپٹ کیا ہے، کیا ڈیپتھ ہے ہماری نالج میں، کیسا ہے ویژن ہمارا۔ ناقص انسان، جاہل انسان کتنا سوچ سکتا ہے، جیسا ہے ویسے ہی ٹارگٹ معین کرے گا۔ اب اللہ سے ضد کہ یہی پوری کر دے، میرے مولا یہ میری دعا پوری کر دے، میرے مولا یہ میری دعا پوری کر دے، یہ ہے نادانی کی بات، یہ ہے جہالت کی بات۔
یہ ہے بچوں کی سی نادان بچوں کی سی ضد. ہونا یہ چاہیے کہ پروردگار میں تیری تسبیح کر رہا ہوں, میں تیری حمد کر رہا ہوں, تو کمالات رکھتا ہے, تیری ہستی جامع کمالات ہے اور میں تو کچھ بھی نہیں رکھتا. اگر صرف اتنا کہہ کے بھی کوئی خاموش ہو جائے نا تو وہ صاحب کمالات اس کو خالی ہاتھ تو واپس نہیں کرے گا, اور جب وہ دے گا اس کے مانگے بغیر تو وہ پرانی مسئلہ ہے کہ یا آدمی دے اپنے منہ لائق یا دوسرے کے منہ لائق. ہمارے دیہات میں لوگ کہا کرتے تھے جب ہم مانگیں گے تو وہ جو ہمارے منہ لائق ہے دے دے گا, جب ہم نہیں مانگیں گے تو اپنی ہستی کے مطابق عطا کرے گا.